پہلی بات ہے کہ نماز کے بعد جو آپ نے بات کی دعا کے بارے میں، بالکل دعا ثابت ہے حدیث مبارکہ سے کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر کوئی عالم مفتی ہوتا بھی نہیں، خالی ٹیک لگا لیتے ہیں یا آگے پیچھے نام لکھ لیتے ہیں، چالو ہو جاتے ہیں۔ یہ فتویٰ بازی ہے۔ اگر نیوز چینل سے آپ سن رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ وہ تو ہے ہی نہیں عالم مفتی، ٹھیک ہے؟ اب ان کے اوپر میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے، ہوتے تو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، بک رہے ہیں اور بکنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی میں استعمال ہو رہے ہیں، ہتھ کنڈے بن رہے ہیں۔ فطرتی چیز ہے کہ آپ کو اچھی چاہیے نا چیزیں، تو آپ بھی تو کسی کے پاس جائیں گے نا، تو آپ تو خود جانتے ہو اپنے آپ کو اچھے سے، میں تو اچھا نہیں ہوں یار، میں تو گناہ کر رہا ہوں۔ تو تم اگر کسی کے پاس جاؤ گے تو پھر تو تم اس کو نیک نہیں ملے نا، اس کو تو تم خبیث کی صورت میں مل رہے ہو۔ اس لیے تم اگر یہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہو تو خود بھی تو بننا پڑے گا۔ تو یہ ایک موٹیویشن کا ایسا طریقہ ہے جو انسان کو، ہر انسان کو نیک بنا دے۔ میرے کچھ سوال نماز کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو نماز کے بعد اجتماعی ذکر ہوتا ہے، دوسرا اجتماعی دعا، اور جمعے کا خطبہ جو عربی زبان کے سوا دوسری زبان میں پڑھتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا تھا وہ بھی عربی زبان میں تھا، تو ہم جو خطاب کرتے ہیں وہ اردو زبان میں کرتے ہیں یا دوسری زبان میں کرتے ہیں، تو ہم خطبہ بھی دوسری زبان میں دے سکتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ نماز کے بعد جو آپ نے بات کی دعا کے بارے میں، بالکل دعا ثابت ہے حدیث مبارکہ سے کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنی کیسے، اجتماعی کرنی ہے کہ انفرادی کرنی ہے؟ تو انفرادی کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار اجتماعی کی شکل بن گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، باقاعدہ اجتماعی نہیں کرنا چاہیے، انفرادی ہی کرنا چاہیے۔ اور اجتماعی ذکر آپ نے جو اجتماعی ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ اجتماعی ذکر کے اندر یہ چیز ہے کہ جس کے اندر آپ باقاعدہ بلوا رہے ہو، سامنے والا بول رہا ہو، میں بولوں اور آپ بول رہے ہیں، تب یہ درست ہے۔ باقاعدہ ایک ساتھ ہی مل کر کرنا، بعض لوگ اس کو منع کرتے ہیں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طریقے سے نہیں پایا جاتا صحابہ سے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک ساتھ اس کی شکل بن جائے تو بیٹر ہے۔ مثال کے طور پر شکل کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اجتماعی شکل بن گئی، باقاعدہ اجتماعی ہوا نہیں نا یہ۔ باقاعدہ اس کو اجتماعی بنانا، بہت سے لوگ اس کو مناسب سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو مناسب نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جمعے کا خطبہ جمعہ کے خطبے کے اندر جو تقریر وغیرہ ہوتی ہے ہماری، وہ تو خطبہ ہے بھی نہیں۔ اصل خطبہ وہی ہے کہ جو نماز سے پہلے ہوتا ہے، وہ تو عربی میں ہی ہوتا ہے، اور وہ عربی میں ہی دینا چاہیے، اور عربی میں ہی وہ درست ہوگا، دیگر اردو وغیرہ میں نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ چلیے، السلام علیکم۔ محمد صابر صاحب، فٹافٹ لیتے ہیں سب کو۔ جی بھائی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میرا جی سوال یہ تھا کہ جیسے ابھی لوگ ہیرو کے بارے میں فتویٰ آتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ہیرو مشرک ہے، جیسے سلمان خان مشرک ہے، تو وہ تو حضرت پہلے سے آلریڈی کھلا اعلانیہ مشرک ہے، تو اس میں بار بار پھر فتویٰ مفتی کو دینا ضروری ہے کیا، یا پھر ایک بار دے دیا تو ہو گیا؟ دیکھیے، فتویٰ بازی تو ویسی بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ فتویٰ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو ضرورت ہے، جیسے کہ فتویٰ جب جب دیا جائے گا جب جب ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پر آپ سود کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے، تو آپ جب بھی پوچھیں گے تو میرا کام ہے بتانا، چونکہ ابھی آج آپ کو پتہ نہیں ہے سود کے بارے میں، کل کسی اور کو نہیں پتا ہوگا۔ رہ گیا شخصیت کے بارے میں پبلک میں پوچھتے رہنا، تو یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ جو چیز ہے اصولی چیز، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں، کسی شخص کے بارے میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو، تو پرسنلی جا کے پوچھ لیں۔ اور اگر کوئی پبلکلی میٹر ہوتا ہے نا، لوگ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا سکتے ہیں، ورنہ یہ پوچھنے والے کی کمی ہے۔ بھائی کیا ضرورت ہے خواہ فتنہ کرنے کی؟ اور علماء دیکھیے، ہر کوئی عالم مفتی ہوتا بھی نہیں، خالی ٹیک لگا لیتے ہیں یا آگے پیچھے نام لکھ لیتے ہیں، چالو ہو جاتے ہیں۔ یہ فتویٰ بازی ہے۔ اگر نیوز چینل سے آپ سن رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ وہ تو ہے ہی نہیں عالم مفتی، ٹھیک ہے؟ اب ان کے اوپر میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے، ہوتے تو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، بک رہے ہیں اور بکنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی میں استعمال ہو رہے ہیں، ہتھ کنڈے بن رہے ہیں۔ تو ان لوگ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ تو عالم صاحب بول رہے ہیں، فتویٰ لگا رہے ہیں، شمی میں فتویٰ لگا رہے ہیں، سلمان خان پہ لگا رہے ہیں، یہ سب وہی نیوز کے دلال
تم چھلنے ہیں سب، ٹھیک ہے، نیو چینل ہو گئے. اچھا حضرت، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو مطلب جیسے مزار ہے، اپنے بڑے بڑے مزار ہے جہاں بھیڑ لگا رہتا ہے، کافر بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی جاتے ہیں، تو یہ جو اصل میں ہے تو یہ تو کوئی عالم ایسا نہیں بولتا ہے کہ ایسا جاؤ مزار پہ چادر چڑھاؤ، یہ چادر دو، یا ادھر یہ پورا ڈرامہ کرو. یہ تو کسی بھی عالم سے میں ابھی تک نہیں سنا کہ کوئی بھی عالم اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں مزار کے مجابر، یہ تو ان کا رسپانسیبل ہے. اور دوسرا بات، اگر کوئی جا کے بولے تو پھر پولیس پکڑے گا. تو پولیس یہ کافروں کا پولیس ہے. ہندوستان تو ابھی فی الحال تو پورا فل کافر کے ہاتھ میں. پہلے تو تھوڑا سیکولر ٹائپ کا تھا تو تھوڑا سا مطلب ہیلپ ہوتا تھا، اب تو کھلا کافر ہے. اب تو وہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا ویسے کرے گا. تو اس میں مسلمانوں کا مطلب کسی فرقے کا کیا یہ ہے؟ اس میں کچھ تو نہیں ہے میرا جہاں تک ہم دیکھتے ہیں. اور وہی سوال رہا، جیسے اور بھی دنیا میں کہیں بھی ہے، جیسے مقبرہ ہے امام بخاری وغیرہ کا ہے، اور بھی امام اعظم کا ہے، اور بھی بہت سارا ہے، کربلا ہے. تو بھیڑ تو ہوتا ہے لیکن ایسا تام جھام انڈیا کے جیسے بالکل نہیں ہوتا ہے کہ بار بار جانا، وہاں بڑا بڑا جالی لگا دیا ہے. جیسے اپنے سعودی عرب میں ہے حضرت حمزہ کا، وہ اپنا یہ ہے، وہ چاروں طرف سے جالی سے گھیر دیا، اپنا مزار بیچ میں رکھا ہوا وغیرہ، اپنا جو کرے، اپنا دعا ہوا کرے، جو بھی کرنا کرے. تو ایسا سیپریٹ کرنے کے لیے یا ایسا کرانے کے لیے تو مفتی یہ ہمارے عالم لوگ، تو کوئی بھی عالم نہیں وہاں جا کے بول سکتا ہے کہ بھائی اس کو مجابر کو ہٹاؤ اور ہم کو یہاں مطلب ایک اسلامی قانون کے تحت یہاں پر جو بھی انتظام ہے وہ کرنے دو. اس کو یا تو سیدھا توڑ کے یا ایک جالی کر کے گھیر دو، اتنا کافی ہوگا. لیکن ویسا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں حکومت ہی اس میں یہ ہے انوالو ہے. جیسے کہ ابھی سعودی عرب میں ایسا حکومت ہو گیا ہے کہ ابھی سوال کر رہے ہیں آپ، بس یہ لمبا ہو گیا ہاں تو جی بس ہو گیا جی. تو بس ہاں، تو یہی ہے کہ غلط کو غلط بولا جاتا ہے. اب جب غلط کو اوپر ہی سپورٹ ہو جاتا ہے نا، جس میں دوسرے کا نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے جی ٹھیک شکریہ ہے. حضرت. سید، میں عمران صاحب کو لیتا ہوں. آپ نیچے تھے نا میرا بھائی، لے رہا ہوں آپ کو. چلیے جی، آپ تھے نیچے، اوپر آ گیا عمران صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سال سے آپ بھائی جی ایک سال سے میں ٹرائی کر رہا ہوں. میں کبھی بھی اسٹیم پہ آتا ہوں، اسٹیج فل رہتا ہے ہمیشہ. آج اللہ کا شکر آیا بھی تھا بھائی، مسٹیک نیچے چلا گیا تھا. پھر چلیے ٹھیک ہے، بولیے، سوال کیجیے. حضرت سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ مجھے لیے، اور اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. ہم تو روزانہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سر کے دور میں آپ لوگوں کے لیے خیر کے کام لے رہے ہیں. آپ لوگوں سے بہت بڑی بات ہے. حضرت مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ میں ایک مسجد میں، ایک جمعہ کے دن میں میرے مسجد میں ایک امام صاحب آئے تھے، وہ بیان کر رہے تھے. غالباً قرآن کی کوئی آیت پڑھے، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ناپاک مرد کے لیے ناپاک عورت اور پاک مرد کے لیے پاک عورت، اس طرح کا بیان کچھ چل رہا تھا. میں سنت پڑھ رہا تھا، کان سے گزرا. تو مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. مجھے جاننا ہے کہ کیا ہے اس آیت کا کنٹیکسٹ. قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صالح لوگ کے لیے صالح لوگ ہوں گے، اور جو صالح نہیں ہوں گے، خبیث ہوں گے، ان کے لیے خبیث ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک بنیادی فریم ورک دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. قرآن کریم سے یہ میسج دینا چاہتا ہے ہر انسان کو کہ آپ نیک بنو. اب کسی کو بھی نیک بنانے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، موٹیویشن کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. تو قرآن کریم نے اس طریقے سے موٹیویٹ کیا ہے. آپ کیسی چاہتے ہو؟ کسی بھی انسان سے یہ سوال آپ کریں کہ تم کیسی عورت چاہتے ہو، وہ کیا بولے گا؟ نیک بولے گا نا. جی نیک ہی چاہیے سب کو. اور کسی عورت سے سوال کریں کہ کیسے مرد چاہتے ہیں آپ، تو وہ بولے کہ مجھے نیک مرد چاہیے جو گناہ نہ کرتا ہو، کسی لڑکی کے چکر میں نہ ہو. لڑکے سے پوچھیں گے تو وہ یہی بولے گا بھائی کسی لڑکے کے چکر میں نہ ہو، بس آدھے کام کرنے آتے ہو، آدھی بولنے آتے بھی چلے، لیکن کسی لڑکے وڑکے کے چکر میں نہ ہو، افیئر نہ چلتا ہو. یہی ڈیمانڈ لڑکیوں کی ہے کہ میرا اپنا ہونا چاہیے، لویل ہونا چاہیے، لویلٹی اس کے اندر ہونی چاہیے. مردوں کی ڈیمانڈ لویل ہونا چاہیے، عورتوں کی ڈیمانڈ لویل ہونا چاہیے. قرآن نے اسی نس پر ہاتھ رکھا ہے. نس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھتی ہوئی رکھ پر مین انسان چاہ رہا ہے کہ نیک، عورت بھی چاہ رہی ہے کہ نیک، مرد بھی چاہ رہا ہے نیک. تو قرآن اب گویا کہ نتیجہ یہ نکال رہا ہے، تو اس کے لیے نیک بننا پڑے گا، تبھی تو نیک ملے گی. تمہیں نیک چاہیے تو نیک بن جاؤ. یہ ہے اصل میسج کا.
یہ ہے اوور آل اس کا میسج. اب دوسرا میسج اس کے اندر یہ ہے کہ اب دوسرا میسج یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ جو نیک ہوگا اسے گنہگار مل جائے گی، اور بہت سی مرتبہ گنہگار ہوگا اسے نیک مل جائے گی. جس کی مثال بھی ہے کہ حضرت آسیہ جو ہے وہ فرعون کی تھی. جی وہی بات میرے دماغ میں آیا تھا. جی ہاں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہمیں ملتی ہیں مثالیں. تو ایک ہے اوور آل موٹیویٹ کرنا قرآن کریم کا، اور ایک ہے کہ انڈیویجولی. تو قرآن کریم اوور آل اس طریقے سے موٹیویٹ کر رہا ہے کہ ایک بیسک سی چیز ہے، ایک فطرتی چیز ہے کہ آپ کو اچھی چاہیے نا چیزیں. تو آپ بھی تو کسی کے پاس جائیں گے نا، تو آپ تو خود جانتے ہو اپنے آپ کو اچھے سے، میں تو اچھا نہیں ہوں یار، میں تو گناہ کر رہا ہوں. تو تم اگر کسی کے پاس جاؤ گے تو پھر تو تم اس کو نیک نہیں ملے نا، اس کو تو تم خبیث کی صورت میں مل رہے ہو. اس لیے تم اگر یہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہو تو خود بھی تو بننا پڑے گا. تو یہ موٹیویشن کا ایسا طریقہ ہے جو انسان کو، ہر انسان کو نیک بنا دے. ایسا بس. اور یہ میسج دیا جا رہا ہے، باقی کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ بھائی نہیں، اگر تم نیک نہیں ہو، وہ سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، یار میں تو نیک نہیں ہوتا نا تو مجھے نیک نہیں ملے گی. نہیں بھائی، آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سدھر گئے شادی کے بعد. بہت سے مرد نماز پڑھنے لگ گئے اور بہت سی عورتیں سدھر گئی، نماز پڑھنے لگ گئی جو اپنی مائکے میں نہیں پڑھتی تھی. اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ ہی چلتا ہے کہ میاں بیوی، یا تو جس واقعے میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شوہر یار لائن پہ نہیں تھا، لائن پہ آ گیا شادی کے بعد، ہمارا دوست تو لائن پہ آ گیا، اس کا مطلب وہ نیک نہیں تھا، نیک بن گیا شادی کے بعد، مطلب اللہ کی برکت ہوئی شادی کے بعد. تو یہ جو اصول تھا کہ نیک کو نیک ملے گی، اگر وہ نیک کو نیک ہی مل جائے پھر تو دنیا کے اندر برا طبقہ الگ رہے گا، نیک الگ رہے گا. پھر تو کیا ہوگا؟ پھر تو جو گناہ کرنے والا وہ نیکی کی طرف ہی نہیں آئے گا، اور جو نیکی کرنے والا وہ تو دوسرے کو خرابی سمجھے گا نا. موٹیویشن کا جو مین طریقہ ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے وہ یہ دینا چاہتا ہے کہ تم دوسرے کو چاہتے تو خود بھی بنو بس. اس کے علاوہ 2-3 اینگل ایسے نکلتے ہیں اس کے اندر جو نہیں لینا چاہیے. جیسے کہ پہلا اینگل یہ نکلے گا کہ نا امید ہو جانا، ارے مجھے تو گنہگار مل گیا. جی حضرت ہمارے دوستوں نے کچھ یہی مطلب لے لیا، اسی لیے ہم لوگوں سے بحث بھی ہوا. ہم نے سوچا سے یہ اینگل صحیح نہیں، کیونکہ اس اینگل کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا یہی لے لیا یہ لوگوں نے. ہاں، پھر تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ نیک شخص اس کی عورت بھی نیک ہوگی، حالانکہ ہمیں اس کی عورت کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ نیک نہیں ہے، 4 آدمیوں سے تعلق رکھتی ہے. تو پھر قرآن کی تو خلاف ہو گیا یہ. تو پتہ یہ چل گیا کہ اوور آل بات یہ ہے، لیکن ہر انسان کو اپنے عمل پر درستگی کرنی چاہیے. اور جب بھی انسان گناہ کر رہا ہو نا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو میرا یہ شخص اچھا ہے تو خراب بھی ہو سکتا ہے میری وجہ سے. ہاں بس اس کی وجہ سے یہ. حضرت ایک سوال اور ہے. میرا ایک ساتھی ہے بہت اچھا خاصا دین پہ تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اس سے میں پوچھا کیوں ایسا ہوتے جا رہا ہے، دن تھوڑا ایتھیسٹ ٹائپ کو ہوتا جا رہا ہے مائنڈ اس کا. تو اس سے پوچھا تو وہ ایک سوال پہ ایسا اٹکا ہوا ہے، اس کو نا طلاق بل زبر پہ اس کو عجیب طرح سے دماغ میں کسی نے ڈال دیا ہے. اس کے ذہن میں کیا کہ کوئی تمہارے سر پہ گن رکھ کے تم کو بولے تم نے بیوی کو طلاق دو، اگر تم دے دیا اس کی جان بچانے کے لیے تبھی تمہاری بیوی تم پہ حرام ہو گئی. وہ کہہ رہا ہے اس میں اپنی بیوی کو جان بچانے کے لیے اگر ایسا کروں گا تو میرے اس میں کیا غلطی ہے یا اس کی کیا غلطی ہے، میرا جان طلاق کیسے ہو جائے گا میرا. ہم بولے اس کا تو مجھے نہیں پتا طلاق بل زبر ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا، اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس کا جواب اس کو بولیے کہ جس دن تمہارے اوپر بندوق رکھ دی جائے گی نا اس دن تم دارالفتہ میں پوچھنا، انشاءاللہ مسئلہ کا حل نکل آئے گا. جی ہم یہی بولے، ہم اس حال یہی ہم بولے تم کو جو بھی ڈالا ہے دماغ میں ایک خرافات ڈال رہا ہے تم کو جو بھی ڈال رہا ہے. نہیں تو اس کے اوپر باقاعدہ ان کو بتائیے گا، باقاعدہ بتائیے گا، تھوڑا مطالعہ کیجیے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ علماء کے اس کے اندر ڈیبیٹ تھی، باقاعدہ سیمینار ہوتا ہے، شاید نالج نہیں رکھتے ہیں لوگ، فقہی سیمینار ہوتا ہے. سیمینار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو انڈیا کے اندر فقہی سیمینار اور ورلڈ لیول جو سیمینار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹیز جن کو ہوتی ہے کسی فیلڈ میں، فقہ کی فیلڈ میں جن کو ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اس اکیڈمی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہے اس کو سولوشن نکالنے کی کوئی کوشش کر رہے ہوتے تھے. اس وقت باقاعدہ اکیڈمی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اب وہ بات نہیں رہ گئی. اب اس زمانے کے اندر اگر ایسے حالات پیش آئیں گے تو اس کو یہ فتویٰ ملے گا کہ نہیں ہوئی ہے طلاق. لیکن اس کو یہ بولنا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ پیش آئے نا تب پوچھی جاتی ہے. پیش آنے سے پہلے تو آپ کو تو پھر ہر مسئلے کی باریکی اگر آپ جانیں گے تو آپ یہ بھی جانیے یار کورونا ویکسین ابھی واپس آ گئی تو پھر کیا ہوگا. اچھا واپس سے کورونا کا تو باہر نکلیں گے نہیں نکلیں گے، سوچتے رہیے پورا اس کو خیالی پلاؤ بناتے رہیے. شیخ چلی کی طرح 4 انڈے لے کر پورے جو ہے فارم کے بارے میں سوچتے رہیے، 4 انڈے گر جائے تو پورا فارم گر جائے گا. یہ تو پاگل والی بات ہوگی. جو چیز پیش ہی نہیں آ رہی ہے، سپوز کر رہے ہیں اور آپ جو بس ہائپوتھیٹیکلی سارے کوشچن بنا رہے ہیں تو یہ تو انسان مریض ہو جائے گا، اس کا بیمار ہو جائے گا ایسے سوچنے والا انسان. تو
جی حضرت آخر میں آپ سے سر حضرت ایک مشورہ چاہیے تھا، کچھ کتابیں بتا دیتے مطالعہ کے لیے ہم جیسے نوجوانوں کے لیے. کیا بول رہے تھے آپ؟ کچھ کتابیں مطالعہ کے لیے نام بتا دیتے ہم جیسے نوجوانوں کے لیے، ہم لوگ کا عقائد درست رہے، ادھر ادھر نہ بھٹکے ہم لوگ. اب دیکھیے کون سی کتاب آپ کو لینگویج کون سی آتی ہے؟ ہندی، اردو؟ اردو آتی ہے حضرت اردو انگلش بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے. عربی تھوڑا بہت آتا ہے، عربی اتنا نہیں آتا ہے. اردو انگلش آتا ہے ماشاء اللہ. اگر اردو آتی ہے تو پھر اردو کے لیے آپ بہت اچھی کتاب ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے. اچھا، کتاب مولانا کا نام منظور ہے قرآن آپ سے کیا صاحب، کہتے ہاں مولانا منظور صاحب نعمانی کی کتاب ہے. جی. تو قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، اس کے اندر توحید ہے، رسالت ہے، آخرت، اور بہت اچھی اچھی چیزیں ماشاءاللہ ڈسکس کی گئی ہے. یہ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی PDF بھی، اور کسی قریبی دکان سے 100 روپے میں آرام سے مل جائے گی دیوبند وغیرہ سے اگر آپ منگائیں گے تو. حضرت یہ آن لائن کچھ ابھی کتابیں جو چل رہی ہے قصص الانبیاء کے نام سے جو بہت مشہور ہو رہا ہے، فلپکارٹ پہ بھی آل ٹرینڈ میں چل رہا ہے، کیا یہ کتاب صحیح اوتھینٹک ہے؟ یہ کتاب اس میں جو قصے بتائے جاتے ہیں قصص نہیں، ساری الانبیاء کے نام سے، اوتھینٹک نہیں ہے، اس میں کچھ باتیں، اسی لیے بہت ساری حضرت. جی باتیں وہ جو اسرائیلی ہے، ساری جی باتیں جی اوتھینٹک نہیں حضرت ہے. یہ اوتھینٹک کوئی کتاب ہے کیا ایسا قصص الانبیاء کے نام سے جو اماموں کے ہاں ہے، انبیاء کے؟ بالکل انبیاء کے جی اوپر کتابیں ہیں. میرے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے، میں دیکھتا ہوں ذرا نام کیا اس کا، رکیے. جی. ہاں آپ یہ کتاب منگا سکتے ہیں. جی یہ حضرت کتاب نام ہے، بتائیں. اس کا نام ہے حضرت آدم سے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کا مصنف کون ہے حضرت؟ یہ مصنف تو یہی صاحب ہے جو کتاب والے ہیں. یہ دکھ رہی کتاب، پیچھے نمبر بھی دکھ رہا ہوگا. مکتبہ فاروق. جی مکتبہ فاروق سے چھپا ہوا ہے کتاب. یہاں پر کانٹیکٹ کریں آپ، انہوں نے چھاپی ہے کتاب، اور ان کے پاس یہ کتاب خود، یہ چھاپنے والے بھی یہی ہے اور لکھنے والے بھی یہی ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ میرے پاس کتاب آئی تھی، میں نے پڑھا، تو اس کے اندر انہوں نے کام یہی کیا کہ اب تک جو نبیوں کے قصے چلتے ہیں مارکیٹ میں جو غلط جی سلط جی ہے، جی صحیح نہیں ہے، تو اس سے ہٹ کر جو اوتھینٹک واقعات ہیں نبیوں کے، تو اللہ حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی نبی آئے ہیں، مطلب جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں، نبی تو بہت سارے آئے ہیں نا، اتنے سارے نبی کے جی بارے میں تو ہمیں نہیں پتا. تو جی جن جی نبیوں کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے یا حدیث میں جن نبیوں کے بارے میں، تو ان نبیوں کا تذکرہ اس کے اندر ہے. جی ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، السلام علیکم. چلیے.